Kashmir News Service presents. بہت ہی شارٹ نوٹس پہ یہاں آپ نے تشریف آوری کی. آپ کو معلوم ہے کہ کل مرکزی سرکار کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے یہاں کی زمین کے حوالے سے, اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت ملک میں بسنے والا کوئی بھی شہری ہمارے اس یونین ٹیریٹری کی زمین خریدنے کا مختار ہوگا. اس سلسلے میں کل ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ محترم الطاف بخاری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا. اس کے بعد آج صبح میں نے ایز اسپوکس پرسن بھی ایک انٹرویو دیا ہے, اور آج الطاف صاحب کی ہدایت پر ہمارے کور گروپ کی ایک میٹنگ یہاں ہوئی. اس سے قبل کہ میں آپ کی خدمت میں وہ نکات پیش کروں جو اس میٹنگ میں ہم نے ڈسکس کیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ 8 فروری کو الطاف صاحب کی قیادت میں ایک آل پارٹیز ڈیلیگیشن ایل جی صاحب کو ملا تھا, اور ہم نے اس وقت بہت سارے نکات ابھارے تھے, جن میں خاص کر ہمارے جو کنسرنز تھے وہ تھے کہ جموں کشمیر کی جو زمین ہے اس پہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ محفوظ رہنے چاہیے. ایک دوسرا جو جابس کے حوالے سے ہمارا تھا کہ جموں کشمیر میں جو بھی جابس ہوں گی اس پہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کا اختیار ہونا چاہیے. دو, تیسرا جو ہمارا سب سے بڑا اس وقت ایشو تھا وہ تھا کہ اسٹیٹ کو اس یونین ٹیریٹری کو اسٹیٹ کا حوالہ درجہ دیا جائے, جیسا کہ آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کمٹمنٹ کی تھی ریاست, اس وقت کی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. اور ہم نے پھر ڈیٹینیز کی بات کی, بہت سارے اور ایشوز اٹھائے, اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے الطاف صاحب نے ایک پارٹی بنائی جسے آپ اپنی پارٹی کے نام سے جانتے ہیں, اور ہم غالباً 15 مارچ کو آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے ملے. ہم نے اس وقت پرائم منسٹر صاحب سے 3 بڑے ایشوز اٹھائے. پہلا ایشو, سب سے پہلے ایشو ہمارا یہ تھا کہ ایک کنسرن ہے جو آپ نے 5 اگست کو فیصلہ کیا. لوگ محسوس یہ کرتے ہیں کہ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ جموں کشمیر میں ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی. اس لیے ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایسے قانون بنائے جائیں کہ جس سے جموں کشمیر کے ڈیموگرافی کے حوالے سے جو خدشات ہیں اس کو تحفظ ملے, تاکہ جو یہاں ڈیموگرافی رہی ہے یہ اسی طرح رہے. ایک دوسرا ہم نے ان سے گزارش کی کہ 35A اور 370 سپریم کورٹ میں ہے, جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہمیں وہ قابل قبول ہوگا, لیکن سیاسی سطح پر ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے. تیسری بات ہم نے ان سے یہ کہی کہ ہر حالت میں ہمیں کشمیر کی جو لینڈ ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے, اور کشمیر میں جو جابس ہوں گی ان کو پروٹیکشن چاہیے. آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ اس وقت ایک کمٹمنٹ کی, میں اکیلا نہیں تھا, بے شمار لوگ اور ہمارے ساتھ تھے, کہ آپ جب اس حال سے باہر جائیں گے تو ان خدشات کو یہیں چھوڑ کے جانا. نہ آپ کی ڈیموگرافی چینج ہوگی, نہ آپ کی زمین کو خریدنے کا ہم کسی کو اختیار دیں گے, نہ آپ کی جابس پر کسی کو قطفاً کا حق ہوگا. آپ جب یہاں سے جائیں گے تو یہ اطمینان لے کے جائیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وقت آنے پر آپ کو ریاست کا درجہ بھی بحال کر دیا جائے گا. جب ہم دوسرے دن الطاف صاحب کی قیادت میں ہوم منسٹر صاحب سے ملے تو وہاں بھی ہم نے ہوم منسٹر صاحب کو یاد دلایا کہ حضرت آپ نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کشمیر کے, جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ, لداخ کے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ وقت آنے پر آپ کا اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جائے گا, آپ کی لینڈ اور آپ کی جابس اور آپ کے ڈوموسائل کو دفعہ 370 اور 35A کے ہٹنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا, کہ یا لوگوں کے ملک کے ساتھ یہ اعتبار کے رشتے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے ملک کے پرائم منسٹر پر یہ اعتبار کیا کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں کیے تھے, انہوں نے یہ وعدے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے تھے. اسی طرح ہوم منسٹر صاحب نے جو آن دی فلور آف دی ہاؤس اسٹیٹمنٹ دی وہ وعدے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یا چند افراد کے ساتھ نہیں تھے, وہ کمٹمنٹ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کی تھی. Thanks for watching Kashmir News Service.